ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک نہایت نازک اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں بظاہر اتحادی حکومت موجود ہے، لیکن اندرونی طور پر اعتماد کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف وفاقی حکومت اور اس کے اتحادی خصوصاً نون لیگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پیپلز پارٹی مسلسل اپنے تحفظات اور سخت سیاسی بیانات کے ساتھ حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کی سچویشن ہو، کچھ بھی حکومت کے حق میں نہیں جا رہا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور کوارڈینیٹر برائے وزیر اعظم رانا احسان افضل صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کی حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست ہے، معاشی استحکام کا بجٹ ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عام آدمی کے کچن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چاہے وہ دودھ ہے، گھی ہے، مسالہ جات ہے، روزمرہ کی استعمال کی کوئی بھی اشیاء ہیں، جی ایس ٹی لگا کر 36 اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ عوامی فلاح کا بجٹ ہے؟ کوئی ایسی نئی چیزوں کے اوپر تو نہیں لگایا گیا۔ دودھ پہ تو پچھلے سال جی ایس ٹی لگا تھا۔ بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو خواتین سے ریلیٹڈ پنک ٹیکسز ہیں، اس کے اوپر سیل ٹیکس کو جو ہے وہ ابالش کیا گیا ہے، کانٹرسیپٹیوز پہ ابالش کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں معیشت کے حوالے سے کہ دیکھیں ایک عام آدمی کا جو ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ ہر سلیب پہ ریلیف دی گئی ہے، اور وہ ریلیف جو ہے وہ 65,000 روپے سے لے کے 2.5-3 لاکھ روپے سالانہ کی ریلیف ہے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھے گی اور اس کے لیے کوئی بہتری آئے گی۔ تو یہ تنخواہ دار طبقے کا جو ہے وہ بجٹ ہے۔ اگر ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایکسپورٹرز کا بجٹ ہے، کیونکہ ایکسپورٹرز کی بھی ٹیکس کی شرح کو کم کیا گیا ہے، ان کے سپر ٹیکس کو ختم کیا گیا ہے، ان کو جو ہے ان کے لیے جو لیکوڈیٹی کے لیے ایلوکیشن کی گئی ہے کہ ان کو سستے لون ملے، اور اگر ایکسپورٹر جو ہے یا صنعت کار جو ہے صنعت چلے گی، اس کا پہیہ گھومے گا، تو اس کا بھی ڈائریکٹ اثر جو ہے امپلائمنٹ پہ پڑے گا، نوکریاں ملیں گی۔ اگر اس کے کاروبار بہتر ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کو جو ہے وہ جاب اپرچونٹی ملے گی، اور اگر 4% ہم گرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 16-17 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہوں گی۔ یہ لوگ اپنے جو ہاؤس ہولڈ انکم ہے اس سے وہ بڑھے گی، پرچیزنگ پاور بڑھے گی۔ اگر ہم دیکھیں پراپرٹی سیکٹر کو، تو پراپرٹی سیکٹر سے 36 انڈسٹریز لنکڈ ہیں۔ اگر ہم نے اس کے اندر ٹیکس کی شرح کو کم کیا ہے اور پراپرٹی سیکٹر کا پہیہ تیز چلے گا، تو اس سے لنک جو 36 انڈسٹریز ہیں وہ چلیں گی، تو اس کا فائدہ بھی ایک عام آدمی کو آئے گا۔ تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو بسپ ہے، جو کہ ایک ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہ لیبر فورس میں آ سکتے ہیں، جو اپاہج ہیں یا ہینڈی کیپ ہیں، یا ان کی اور کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے، تو ان کو ڈائریکٹ اس کے اندر 17% اضافہ کیا گیا۔ تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈائریکٹ سبسڈی جس طرح آٹے تیل کی کو سستا کر دیں، تو وہ زمانہ بالکل چلا گیا ہے کہ اس طریقے سے حکومت جو ہے سبسڈیز نہیں دے سکتی۔ بالکل صحیح۔ رانا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حکومت نے 3rd شیڈیول کی فہرست کو بڑھا کر غریب اور مڈل کلاس پر 70 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا ہے، سپر ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ امیر لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھیں تو دودھ پر اور پھر غریبوں کے چیزوں کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو کیا پھر اشرافیہ کے لیے کچھ الگ قانون ہے، کچھ الگ بجٹ ہے، غربا کے لیے کچھ الگ بجٹ ہے؟ یہ کون سا منشور ہے نون لیگ کی حکومت کا؟ نہیں، دیکھیں جو سی وی ٹی ٹیکس ہے، اگر کسی کی پراپرٹی ہے بیرون ملک اور وہ اس ملک کے اندر ٹیکس دے رہا ہے، تو اس کے اوپر ڈبل ٹیکسیشن تو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے بیرون ملک کے لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک خوش آئند چیز ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ انہوں نے سراہا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام کیا گیا۔ تو باقی دیکھیں جو بات یہاں ہے سیل ٹیکس کے حوالے سے، تو کوئی ایسے نئے آئٹمز پہ سیل ٹیکس نہیں لگائے گئے جو عام آدمی کی ضرورت ہو اس بجٹ کے اندر۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے پچھلے سال کے بجٹ کی بات ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ ایک گروتھ کا بجٹ ہے، اگر گروتھ ہوگی تو معیشت میں جابز نکلیں گی اور عام آدمی کی جو ہے وہ بہتری ہوگی معاشی طور پر۔
राना साहब, ये भी बताइएगा कि नौजवानों को आप आईटी और डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब तो दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों के लिए और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए आपने 5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया है। आपको नहीं लगता थोड़ी ज़्यादती है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गार भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक देहातों से है, वो कमा भी रहे हैं इस कॉन्टेंट मेकिंग के ज़रिए। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी हलाल की कमाई पे कट लग रहा है। देखिए, अगर वो अपनी 100 रुपए की आमदन से 5 रुपए अगर हुकूमत को टैक्स देते हैं और उनके 95 रुपए जो है वो वाइट हो जाते हैं, तो टैक्स देना कौमी फरीजा है। इससे जो है वो, और ये आज तो यूट्यूब नहीं आया, यूट्यूब को आए हुए 15-20 साल हो गए और बहुत अरसा आप समझें कि छूट रही, और फाइनली हमने आमदन को हमने टैक्स किया है। तो अगर आप 5 रुपए 5% तो आमदन पे बहुत, अगर आप दुनिया भर में देख लें तो ये टैक्स जो है बड़ा रीजनेबल मुनासिब टैक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है हर बंदे पे फर्ज है, और कौमी फरीजा जब आप पूरा कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि 95 रुपए जो आपके हैं वो आपने हुकूमत पाकिस्तान को अपना फरीजा पूरा करके अब आपके पास वाइट मनी है, जो आप उसको अच्छे तरीके से प्राउडली आप उसको खर्च करें। तो बाकी जो आईटी सेक्टर है उसमें जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी उनकी जो इनकम टैक्स है उसको हमने 0.25 पे रखा है, 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ऑनलाइन जो शॉपिंग थी उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स 5% था, उसको हम 0.5% पे लेके आए, ताकि डिजिटल इकोनॉमी जो है और जो कैशलेस इकोनॉमी है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उसको फरोग मिले और वहाँ बेहतरी आए, ग्रोथ आए। बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, ये जो निफाज कानून और इंतजामी इस्लाहात के नाम पर 400 अरब की टैक्स लगाए इकट्ठे करने जा रहे हैं, ऐसा बज़ाहिर लगता है कि एफपीआर को छोटे ताजरों और दुकानदारों को हरासा करना या टैक्स गर्दी का खुला लाइसेंस दे दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा इसे क्लेरिफाई करें तो। ये देखिए, ये तो एफपीआर को तो जो है वो तो जो सिस्टम ताजरों के लिए मुतारिफ कराया गया है उसके अंदर तो हरासा करने का कोई अमल ही नहीं है। आप अगर प्रॉपरली जो स्कीम जो निकली है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हरासा करने का कोई उसके अंदर अमल है, और कोई कोई हरासमेंट को तो कम किया जाएगा। देखिए, बात ये है कि मुल्क तभी चलता है जब हर बंदा अपना रोल अदा करता है और जिस पे टैक्स है, जिसकी आमदन पे वो टैक्स देता है। तो एफबीआर की कोशिश है कि एनफोर्समेंट के ज़रिए वो इन चीज़ों को पूरा करे, और ये डिजिटाइज़ पूरी रिफॉर्म्स की गई हैं एफबीआर के अंदर, डेटा इकट्ठा किया गया है, डेटा को इंटीग्रेट किया गया है, और उस बेसिस पे जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और हरासमेंट को इंश्योर किया जाएगा कि ना हो। और उसके उसके भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं कि अगर हरासा किसी को किया जा रहा है तो चेंबर्स का कलीदी किरदार है इसके अंदर कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और सर, कुछ इत्तेहादियों का भी जिक्र हो जाए। बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट्स आजकल बहुत वायरल हो रही हैं आप लोगों के लिए। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में रिजल्ट रोककर अवामी मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। अगर हुकूमत शफाफ है तो फिर जीबी के नताइज रोकने की नौबत क्यों आई? आप किस तरह इसे डिफेंड करेंगे? और बिलावल को नाराज करना आपको लगता है ये लोग आपके हक में है? देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही। और बिलावल साहब अगर ये कह रहे हैं कि मैंडेट चुराया गया तो इसका इत्तेहाद का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे, हुकूमत की कारकर्दगी वैसे ही सिफर है, तो आपको लगता है उन्हें नाराज़ रहकर आप गिलगित बल्तिस्तान की लड़ाई को लड़ेंगे और फिर अपने ही इत्तेहादी को अब तक आप मुतमईन नहीं कर पा रहे? देखिए, हमारा तो इलेक्शन कंडक्ट कराने में कोई रोल नहीं है। अगर उनकी कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन से है तो उनको इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करनी चाहिए, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब अब मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जहाँ से ऐसे लगे कि वो जो है कोई परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। वो जीते हैं, उनको इसका खुशी का इज़हार करना चाहिए। जीतने के बावजूद अगर वो कोई धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये अफ़सोसनाक है। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक बड़े इम्तहान से गुजर रही है, जहां हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब से जायद का बजट पेश किया है। हुकूमत इसे इस्तेहकाम, तरक्की और इस्लाहात का बजट करार दे रही है, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इस बजट में इससे कोई हकीकी रिलीफ मिला है या फिर आदादो शुमार में आवाम को फंसा कर रख दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर मौशियात है डॉक्टर नदीमुल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, ये जो बजट आया है इसमें लगभग 2000 या 2200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हदफ रखा गया है। ये कहाँ से पूरा होगा? आप चाहे कटौतियाँ कर लें, हकीकत पसंदाना आपको ये रियलिस्टिक टारगेट नज़र आता है?
بجٹ آج تک کبھی ریئلسٹک نہیں ہوئے. اگر آپ پچھلے سارے بجٹ دیکھ لیں, بجٹ ایسے ہی ہوتے ہیں, اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں جو آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں. آج کل ہم سب بھول جائیں گے, پرسوں بجٹ ماضی میں چلا جائے گا, اس کے بعد اگلے سال ہم نوٹس کریں گے کہ یہ اہداف سارے غلط تھے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ایسے ہی کام چلتا ہے ہمارا. بالکل صحیح. تو سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ 6 ماہ میں یا 3 ماہ میں یہ ہدف پورا نہیں ہوتا, جو کہ ویسے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایک اور منی بجٹ آئے گا؟ جی, اس میں تو کوئی شک نہیں, آ جاتے ہیں, ہمیشہ آتے ہیں. ہمارے ملک میں تو یہی ریت چلتی ہے. بجٹ تو ایک ڈرامہ ہوتا ہے ٹی وی کے لیے. باقی منی بجٹ آ جائے گا, نئے ٹیکس آ جائیں گے, سب کچھ آ جائے گا, فرق کیا پڑے گا؟ سر ویسے اپیرنٹلی آپ نے تو یہ بجٹ اوبویسلی دیکھا تو ہوگا, اینڈ یو کین بیٹر اینالائز, یہ واقعی عوامی دوست بجٹ ہے؟ عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ سیلری کلاس کو کوئی ریلیف ملا ہے, یا پھر الفاظ کی ہیر پھیر اور وہ ہنسوں کا گورکھ دھندا بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ ویسے تو ریئل اسٹیٹ پر انہوں نے فیس عادی کر کے ریلیف دیا ہے, سپر ٹیکس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ واقعی مارجنل ریلیف ملا ہے یا ڈائریکشن درست ہے؟ دیکھیے, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ریلیف کا مطلب کیا ہے. ریلیف تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی چھاتی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو ذرا سا اٹھ کے کہتا ہے سانس لے لو, چلو پھر میں چھاتی پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ انہوں نے یہی چیز کی ہے جو اب خیر انہوں نے کیا, ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت لمبا چوڑا ٹیکس لگا کے پھر کہتی ہے 1-2% کم کر دیا, آپ کو ریلیف دے دیا. دیکھیے, قوم کو ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں ریلیف نہیں چاہیے. قوم کو جو چیز چاہیے وہ موقع دے کام کرنے کا, اپنے آپ کو ترقی کرنے کا. وہ کام کیسے دیں گے؟ جب یہ قوم کو تنگ کرنا بند کریں گے. بجٹ آرام سے وہ رکھیں جو کہ کریڈیبل ہو, ٹیکس وہ رکھیں جو پریڈکٹیبل ہو. ٹیکس وہ ہوتا ہے دنیا میں جو چینج نہیں ہوتا, کبھی منی بجٹ نہیں آتا. اور ایکسپینڈیچرز روک کے رکھتے ہیں گورنمنٹ, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ باقی ملک میں وہ ادھر ادھر بانٹتے نہیں پیسے, ایکسپینڈیچرز روک کے رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترقی کا موقع دیں, لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیں. جیسے میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے اسلام آباد میں وہ اسٹریٹ وینڈنگ شروع کروائی تھی, کھوکھے انہوں نے توڑ دی. جیسے کہ آپ کوئی یہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو صرف سیٹوں کو دے دیتے, پرائیویٹائز اسٹاک مارکیٹ پہ کیوں نہیں کرتے؟ دیر آر ہنڈریڈ آف ویز کہ آپ مارکیٹ کو چلنے دیں. جیسے کہ کوئی انویسٹ کرتا ہے تو اس کو کتنے این او سیز لینے پڑتے ہیں, 10-15 این او سیز کیوں لینے پڑتے ہیں, ایفیڈیوٹس کیوں لینے پڑتے ہیں, پیچھے افسروں کے کیوں بھاگنا پڑتا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہیں کرنے کے لیے. بجٹ کو ایک دفعہ بنا کے اس کو فالو کریں, پھر یہ چیزیں ہوتی کرنے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو آبویسلی صنعتی پہیہ تو نہیں چل پائے گا, انڈسٹری نہیں چلے گی تو گروتھ نہیں ہوگی, حکومت ریونیو اکٹھا نہیں کر سکے گی. آپ کی نظر میں جنہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے انہوں نے یہ کنسیڈریشنز بھی اپنے سامنے رکھی ہوں گی؟ دیکھیے جی, پہلی چیز تو یہ میڈیا کا نیریٹو ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو اکانومی کا پہیہ نہیں چلتا. یہ نیریٹو اکانومسٹ کا نہیں ہے. میں تو اس پہ آرٹیکل دیکھ چکا ہوں. انٹرسٹ ریٹ اور اکانومی کا تعلق کوئی نہیں ہے پاکستان میں. یہ امریکہ کی بات یہاں نہ کریں, یہاں انٹرسٹ ریٹ اور اکانومی کا کوئی تعلق نہیں. ڈیٹا کے ساتھ دیکھ لیں, 1000 اس پہ کام ہوا ہوا ہے. انٹرسٹ ریٹ اکانومی کا کوئی تعلق نہیں. اور دوسری جو چیز میں بار بار پوچھتا ہوں کہ جو سیٹ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم کرو, وہ سیٹ ہمیں اسٹاک کیوں نہیں بیچتے؟ اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ سے گزارا کرنا ہے, کریڈٹ لے کے, ادھار لے کے, ایک اور طریقہ بھی ہے جو اسلامی طریقہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو حصہ دے کے بزنس چلائیں. سیٹ حصہ نہیں دیتا کبھی. وہ ہر مارکیٹ میں, اس پہ پیپر میں نے بڑے لکھے ہوئے ہیں کہ 31 فیملی اسٹاک مارکیٹ کو اون کرتی ہیں, انہی فیملیز کو آپ پرائیویٹائزیشن دیتے ہیں, انہی فیملیز کو آپ آئی پی پیز دیتے ہیں, انہی فیملیز کو آپ انٹرسٹ ریٹ چھوٹے بڑے یہ کہتے ہیں ادھار دیں. ان فیملیز کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ اسٹاک بانٹیں مارکیٹ میں, آپ اسٹاک بیچیں, آپ اپنا شیئر بیچیں, اور شیئر سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے تاکہ آپ کو اپنی ترقی میں لوگوں کو حصہ دیں. اگر ترقی میں لوگوں کو حصہ نہیں دیتے تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ تو انٹرسٹ ریٹ کا کوئی تعلق نہیں. پلیز یہ ان کا نیریٹو ہے, اس کو ذرا چیلنج کریں تھوڑا سا. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں سر, اگر آپ اس بجٹ کو سم اپ کرنا چاہیں, ایک ایسی غلطی, ویسے تو آپ کی باتوں سے لگتا ہے ساری بجٹ ہی غلطی ہے, لیکن سٹل آپ کی نظر میں ایک ایسی بڑی غلطی جو حکومت نے اس بجٹ بناتے ہوئے کی ہے اور اس سے عام آدمی کو بڑا نقصان پہنچے گا, وہ کیا ہے؟ یہ کہ یہ بجٹ ایک کنٹینیویشن آف دا پاسٹ ہے.
اچھا جو ہونا چاہیے تھا، جو ایک سٹرکچر کو چینج کرنا ہے، جو کام کے طریقہ کار کو چینج کرنا ہے، جیسے میں نے کہا نا بجٹ کے ساتھ ہی این او سی کو بلش کر دیں. تو یہ جو میجر چیزیں جو بجٹ کے باہر ہیں ان کو ٹھیک کریں. نہیں ٹھیک کریں گے تو وہی پرانی ہم چیزیں کرتے جائیں گے. بجٹ کی باتیں کریں گے. بجٹ بنا ہے اس چیز پہ کہ آپ نے سٹرکچر کوئی چینج نہیں کرنا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا آپ نے ڈاکٹر سب کو ندیم الحق مراد صاحب. دینی ہے، آپ نے بالکل سب کو صحیح. ویری گاڑیاں دینی ہے، گھر دینی ہے. تھینک یو فار اے پروفاؤنڈ انالیسس. ندیم الحق صاحب میرے ساتھ موجود تھے. عام آدمی بہتر سمجھتا ہے یہ بجٹ اس کے حق میں ہے یا نہیں، اور اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں، اور اصل حالت جو ہے عام آدمی کی وہ بھی یہ بتاتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ٹیکسٹائل انڈسٹری اور خصوصاً ایپٹما کی بات کریں تو ان کا موقف رہا ہے کہ بنگلہ دیش یا خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے برابر 12 سینٹ پر بجلی نہیں دی جائے گی، اور ہم عالمی منڈی کے مقابلہ کیسے کریں گے اگر حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں آپ کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو آپ کی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کریں اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے بجٹ میں جو چیزیں بگاڑی گئی تھیں، جس طرح فکس ٹیکس رجیم سے ہم نکل کے ہمیں نارمل ٹیکس رجیم میں لے جایا گیا تھا. سپر ٹیکس بھی وہ خیر پہلے سے چل رہا تھا. کچھ چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے، جس طرح سپر ٹیکس کو 15 سے 50 کروڑ انکم ارننگ والے بریکٹ پہ زیرو کر دیا گیا ہے. 50 کروڑ سے اوپر والے بریکٹ پہ بجٹ اناؤنسمنٹ میں تو 10 سے 8% کیا ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بجٹ سے پہلے کیبنٹ سپیچ میں یہ اعلان کیا ہے، اور شاید آج بھی پوسٹ بجٹ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس کو زیرو کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت سٹیپ ہے. اس کے علاوہ جو 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس ہوتا تھا فورن پیمنٹ پہ، فورن انکمنگ پیمنٹ پہ، اس کو واپس 1.25 پہ لے آئے ہیں. سو یہ انہوں نے کچھ بریدنگ رومز دیے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، سری لنکا کے مقابلے میں پاکستان کمپیٹ کرے، ایسا یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے، یہ ایک سٹیبلائزنگ بجٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، حکومت نے ایکسپورٹر سے پچھلے 2 سال سے یہ جو 2% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کم تو کیا ہے، لیکن ایپٹما اور جو تنظیمیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں یہ کوئی بڑا انعام نہیں ہے، بہت ہی معمولی سی کمی ہے، اور اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا آپ لوگوں کو. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ایشوز ہیں نا، نمبر 1 ایشو ہے انرجی ٹیرف کا، بجلی کا نرخ، گیس کا نرخ. اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ اس پہ اس پہ انہوں نے وعدے کیے ہیں، سوائے کراس سبسڈی ہٹائی. وہ کوئی احسان نہیں کیا. کراس سبسڈی ہٹانا جو تھا بیسکلی کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل سیکٹر کی چوری چکاری، لائن لاسز، انیفیشنسی، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، وہ B3 B4 انڈسٹریل سیکٹر پہ انہوں نے پار کیے ہوئے تھے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک ہم نے انتھک کیمپین چلائی 1.5-2 سال، جس طرح اس سے پہلے ہم نے آئی پی پیز کی کیمپین چلائی تھی آئی پی پیز کے خلاف. تو گورنمنٹ مجبور ہوئی تھی ان کے ساتھ غلط معاہدوں پہ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح کراس سبسڈی بھی میں سمجھتا ہوں انڈسٹری کے ساتھ زیادتی تھی، چوری چکاری، انیفیشنسیز کسی اور کی، اینڈ الزام سارا ہم پہ. لہٰذا وہ گورنمنٹ نے اس میں بجلی کا نرخ، گیس کا نرخ، اس کو ایڈریس نہیں کیا، شرح سود کو ایڈریس نہیں کیا. ٹھیک ہے، ابھی ایک مشرق وسطیٰ کی جنگ چل رہی ہے جو 3 مہینے سے مسلط ہوئی ہے، اور اس کے اثرات پاکستان پہ آ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب 6% یا اس سے نیچے انفلیشن چلی گئی تھی، تب بھی کائبر 12.5 پہ تھا، پھر گورنمنٹ اس کو 10.5 پہ لائی. اب واپس گورنمنٹ 11.5 کے کائبر پہ چلی گئی ہے. اور تیسرا جو آئی تھنک سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں فکس ٹیکس رجیم سے نارمل ٹیکس رجیم میں لے جایا گیا، جس کا مطلب تھا 29% کارپوریٹ ٹیکس، 10% سپر ٹیکس، پھر اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکس، ٹرن اوور ٹیکس، بالکل فل ٹھیک اینڈ، ہے. پھر اس کے اور بعد سر سوشل. یہ جو را مٹیریل اور مشینری کے امپورٹ کو سستا کیا جانا اوبویسلی انڈسٹری گروتھ کے لیے بڑا اچھا چیز ہے اگر سپلائی چین اس سے متاثر نہ ہو، لیکن جو اس بجٹ میں امپورٹ اور کسٹم ڈیوٹیز مینوفیکچرنگ سیکٹرز پر جو لگائی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ آپ لوگوں کی مینوفیکچرنگ کو مزید مہنگا کر دے گا؟ کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری مشینز لوکلی موجود ہوں، سارا را مٹیریل لوکلی موجود ہو. اور میرا خیال ہے آپ اس سے ایگری بھی کریں گے جہاں تک میری نالج ہے، ٹیکسٹائل میں تو بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جو لوکلی تو ہوتے ہی نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس.
ٹیکسٹائل سیکٹر کی مشینری پہ میں نے میری نظر سے نہیں گزرا کہ اگر کوئی ایسی ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی یا ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی گئی ہو. وہ اب ذرا بجٹ کی ڈیٹیلز آئیں گی پھر ہم دیکھیں گے, چونکہ بجٹ کل اناؤنس ہوا ہے تو اس ہفتے میں ڈیٹیلز آتی ہیں تو دیکھتے ہیں. لیکن بظاہر آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے کوئی ٹیکسٹائل را مٹیریل پہ ایز سچ کوئی اضافی کسٹمز ڈیوٹیز یا ریگولیٹری ڈیوٹیز یا ایڈیشنل ڈیوٹیز لگائی ہیں فی الحال. بالکل صحیح. آپ کے خیال میں اس بجٹ کے اندر اوور آل اوبویسلی ہم سارا امپیکٹ دیکھتے ہیں نا, عام آدمی کے لیے کچھ رکھا گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ انڈسٹریل فوکسڈ گروتھ بجٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, جہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, جہاں پر ہم نے سپر ٹیکس کا نفاذ تو کر دیا لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, چاہے وہ ایف پی آر ہے, چاہے وہ چھوٹے دکاندار ہیں, ایک بڑا تاجر ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, اس سب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائریکشن درست ہے اس بجٹ کی؟ میرا خیال ہے ڈائریکشن اسٹیبلائزیشن کی طرف ہے, گروتھ کی طرف نہیں ہے. جب آپ گروتھ میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ بڑے ڈراسٹک میجرز لیتے ہیں انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے, ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے, لوگوں کی سرمایہ کاری صنعت میں لگانے کے لیے. اس طرح کے کوئی ایسے میجرز نہیں ہیں جو بند ہوتی صنعت یا اسٹیگنیٹنگ صنعت تھی اس کے لیے بریدنگ روم دیا گیا. ریئل اسٹیٹ کو 236C 236K کو آدھا کر کے آئی تھنک وہ ایک اچھا سٹیپ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو چلانے کے لیے. اور جو سیلریڈ کلاس کے لیے انہوں نے 3% سے 6 تک ٹیکس ریڈیوس کیا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے. سو گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس اچھے لیے ہیں, لیکن اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کو میں کس طرح فریم کروں کہ زیادتی کر کے پھر کوئی اچھا کام کرنا یا 100% زیادتی کر کے پھر آپ 30% اچھا کام کریں. سو نیور دا لیس میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک اسٹیبلائزنگ بجٹ ہے, گروتھ اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں سر سی بی ٹی لگا کر پچھلی دفعہ ایک انویسٹرز کو دھچکا دیا گیا تھا بیرون ملک اثاثوں پہ, جس پہ بزنس ہاؤسز اور انٹرپرینیورز ملک چھوڑ کر جا رہے تھے, ویسے تو اب بھی جا ہی رہے ہیں. انفیکٹ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس نے باہر جا کے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد یو کے میں اسائلم لیا ہوا ہے, 6 لاکھ کے قریب وہ طلباء ہیں. سی بی ٹی ختم کر کے اعتماد بحال کرنے کی اس بار کوشش کی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ ایک انیشیٹو ثابت ہوگا؟ دیکھیں یہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کا ایک سٹیپ ہے کہ باہر آپ کے جو فورن ایسٹس ہیں وہ آپ ڈکلیئر کریں, ان پہ پھر سی وی ٹی نہیں لگے گا جو پہلے تھا. ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے. میرا خیال ہے کچھ چیزوں میں نا مور امپورٹنٹ دین منی, تو ہم نے بہت سارا قیمتی وقت گوایا ہے, اور یہ اس حکومت کا تیسرا بجٹ نہیں ہے, یہ اس پولیٹیکل سیٹ اپ کا 5واں بجٹ ہے. تو اب تک ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کدھر لیگ کر رہے ہیں. پچھلے سال 11 مہینے کی جو ایکسپورٹ تھی وہ $29.5 بلین تھی, جو اس سال 11 مہینے میں گر کے $27.9 بلین پہ آ گئی ہے. تو ہماری اس سال کی 11 مہینے کی ایکسپورٹ $1.6 بلین کم ہے پچھلے سال کی نسبت. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اپنا ڈیٹا ہے. اور جو اس سال 11 مہینے کی امپورٹ ہے وہ $62.6 بلین ہے, جو کہ پچھلے سال کہ 11 مہینے سے $3.5 بلین. سو آپ کے خیال بھی چلے ایک اور نہیں تو کچھ ایک اعتماد بحال ہوگا یا فضا ضرور اس طرح کی ہوگی کہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو. بہت شکریہ آپ کا کامران. تو یہی کی جا رہی ہے کہ ایسا ماحول سازگار انویسٹرز کے لیے بنایا جائے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کیا جائے, اور اسپیشلی پالیسیوں کا تسلسل رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک انویسٹر کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اپنا سرمایہ لگا رہا ہے تو اسے کوئی آگے کل کو کچھ ایسی چیز فیس نہیں کرنی پڑے گی جس سے اسے نقصان ہو. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر صاحب. بجٹ سے پہلے خبر آئی کہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کا بائیکاٹ کیا ہے, آپ لوگ نہیں آئیں گے, صرف ایک سمبولیکل ریپرزنٹیشن ہوگی. پھر نوید قمر صاحب آئیں گے, پھر اس کیپیسٹی میں وہ ایک ریلیونٹ کمیٹی کے ہیڈ ہیں. کیا واقعی کل پیپلز پارٹی نے سوچ لیا تھا کہ اس اجلاس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرنا ہے؟ کس بات پر اختلاف تھا, کس بات پر اختلاف ختم ہوا؟ دیکھیے اختلاف اس بات پر تھا, بائیکاٹ کا ہم نے اعلان نہیں کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹوکن ہم نمائندگی ہماری ریپرزنٹیشن ہوگی اسمبلی میں, لیکن بلاول صاحب نہیں جائیں گے. بلاول صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 7 اکتوبر کا جی بی کا الیکشن تھا, اس الیکشن سے پہلے مجھ سمیت پارٹی کے تمام رہنماؤں نے ہر چینل پہ ہم نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ کیوں وہاں پہ جو الیکشن کمشنر ہے جب وہ شروع کے 2-3 گھنٹے کا
जब रिजल्ट आया तो पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी और मुस्लिम लीग नून की 2 सीटें थी। आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, मुस्लिम लीग नून के 2 से 6 बन गई है और पीपल्स पार्टी वहीं को वहीं 9 पे खड़ी है। नंबर एक बात। दूसरा ये कि वहाँ के जो वफाकी वजीर है अमीर मुकान साहब, जो जीबी और कश्मीर उमूर के वफाकी वजीर है, वो खुल्लम खुल्ला वहाँ पे तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनकी उजरा बाकायदा लाखों करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान कर रहे हैं। तो ये वायलेशन नहीं है इलेक्शन रूल्स का। तो और क्या मुझे एक बात बता दो कि यहाँ जीबी के लाखों की तादाद में इस वक्त भी मेरा हल्का NA 242 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी कराची में मैं हूँ, वहाँ पे यहाँ लोग रहते हैं, पूरे कराची में कारोबार करते हैं, रोजगार करते हैं, पीपल्स पार्टी के आला ओहदों पे फाइज है। यहाँ तो NOC तो मकसद नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई है। आपके ऑब्वियसली रिजर्वेशंस हैं। कल बजट के बाद बिलावल साहब ने एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि गिलगित में भी फार्म 47 चलाने की कोशिश हो रही है, हुकूमत साजी में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद एक्स पर आकर सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद दी इलेक्शन के अगले ही दिन और इम्प्रेशन दिया कि पीपल्स है और वो हुकूमत बनाए। कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे 2 सीटों से 6 कर दिए और मजीद 5 सीटों के जो ना रिजल्ट रोक ली है। तो यही तो बिलावल साहब ने बातें की है कि आपने मुबारकबाद दी है, हमारी मेजॉरिटी है, उसके बाद आपकी सीटें बढ़ रही है, हम वही 9 पे 9 पे खड़े क्यों दांधली है। तो ये चीजों पे फिर यकीनन आपका सवाल होगा कि मोहसिन नकवी साहब आए, मोहसिन नकवी साहब यकीन बयानी कराई होगी। और आज वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ली। सवाल ये, पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा आपको प्लेट में वज़ीर आज़म की कुर्सी लेके दिए। तो ये सारी चीजें हमने गिले शुक्र के फिर यकीनन मोहसिन नकवी साहब ने यकीन बयानी कराई। लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने साद रफीक साहब का भी जवाब सुना होगा। वो कहते हैं कि कराची की मुकामी हुकूमत हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने और हमारी जमानत पर MQM के साथ किए गए वादों से फिरने पर नून लीग को लाहौर में हुकूमत साजी के आप लोग ताने दे रहे हैं। यानी कि फार्म 47 के ताने उन्होंने कराची में बल्दियाती इंतखाबात का ताना आपको दे दिया है। ठीक है, फिर पहले तो साद रफीक से ये पूछो कि और बाकी ये कि वो हमारे सियासी मुखालिफ, यकीनन उसका बयान का इसकी जो बातें है उसकी मैं कदर करता हूँ। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर रख लें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल ये मैं दोबारा रख रहा हूँ एज ए कानून के तालिब इल्म, आइन के तालिब इल्म, के 1-2 सीटों से ये 6 सीटें पे चले गए और अगले 5 पे नजर है। जबकि शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब की कारकर्दगी, उसकी इलेक्शन मुहिम को वो अप्रिशिएट कर चुका है, मुबारकबाद। So sir, what do you think? अब चूंकि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं ना सर, इसी साद रफीक साहब ने कहा कि हमारी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी। आज वो कैसे कहता है? ये बयान उठा के देख ले, इलेक्शन के बाद कहा जीबी में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की अच्छी थी। सर, तो अब आप लोग क्या गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग को अपना इत्तेहादी बनने की दावत देंगे? क्योंकि आप तो वफाक में हैं, सो आप लोग सोच रहे हैं कि अब चूँकि कॉन्फिडेंट तो हैं हुकूमत आप लोग बनाएंगे, लेकिन जिस तरह आप वफाक में इत्तेहादी हैं, जीबी में नून लीग को हिस्सेदार बनाएंगे? देखिए, ये तो मेरे पार्टी मेरे बड़ों का फैसला होगा। मेरी जाती राय अगर आप पूछे तो मैं कहता हूँ नून लीग को हवा भी नहीं लगना चाहिए। मैं ये कहूँगा, मेरी जाती राय तो ये है कि नून लीग को जितना दूर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। तो फिर आपको भी वफाक में हो सकता है दूर रहना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया कादिल साहब, मेरे साथ मौजूद थे। तो फिलहाल लफ्जी गोलाबारी तो अपने अरूज पर है, लेकिन एंड पे साथ एक दूसरे का ये जरूर देते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।